الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہمارے نجات کا سبب بنے، اور ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن اساکر نے جلحمہ بن عرفتہ سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں میں مکہ گیا، وہاں شدید قحط سالی تھی، عرصہ دراز سے بارش کی ایک بوند بھی نہیں ٹپکی تھی۔ ایک شخص نے اہل مکہ کو کہا چلو لات و عزیٰ کے پاس، وہاں جا کر فریاد کرو۔ ایک اور بولا منات کے پاس بھی چلو۔ اس وقت ایک شیخ نمودار ہوا جو بڑا خوش اندام اور خوبرو تھا، اس کی رائے بھی بہت صائب تھی۔ اس نے کہا کہ تم مارے بھٹکتے پھر رہے ہو، جبکہ تمہارے پاس ابراہیم و اسماعیل کے خاندان کی یادگار موجود ہے۔ لوگوں نے کہا تمہارا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کے پاس جائیں؟ اس بزرگ نے کہا بے شک۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے، میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ہم نے جا کر ابو طالب کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر نکلے۔ سب لوگ آپ کی طرف دوڑے، عرض کی اے ابو طالب، قحط سالی نے وادی کو جلا کر رکھ دیا ہے، بال بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تشریف لائیے اور بارش کے لیے دعا مانگیے۔ حضرت ابو طالب سب کے ہمراہ روانہ ہوئے، ان کے ساتھ ایک نوخیز جوان بھی تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ مہر درخشاں ابھی بادلوں کی اوٹ سے باہر نکلا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد کئی آپ کے ہم عمر بھی تھے۔ حضرت ابو طالب نے آپ کو پکڑا اور آپ کی پشت مبارک کعبہ کے ساتھ لگا دی۔ اس نوجوان نے سراپا عجز و نیاز بن کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت آسمان پر بادل کا نام و نشان تکتا تھا۔ آپ کے مبارک ہاتھ اٹھتے ہی جگہ جگہ سے بادل کی ٹکڑیاں نمودار ہونے لگی، اور چند لمحوں میں بادل امٹ کر آ گئے اور بارش برسنے لگی۔ ایسی موسلا دھار بارش برسی کہ ساری وادیاں لبریز ہو گئیں، سارے میدان لبالب بھر گئے۔ کچھ عرصہ بعد ہر طرف سبز گھاس لہلہانے لگی، مرجھائے ہوئے درخت سرسبز و شاداب ہو گئے۔ بعثت کے بعد جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانی شروع کی تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب اپنی قوم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ احسان یاد دلایا اور اس عظیم برکت کا ذکر کر کے انہیں ان اذیت رسانیوں سے باز آنے کی تلقین کرنے کے لیے ایک قصیدہ لکھا، جس کے 2 شعر یہ ہیں۔ ان کی رنگت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید ہے، ان کے رخ انور کا واسطہ دے کر بارش کی بھیک مانگی جاتی ہے، وہ یتیموں کی پناہ ہیں اور بیواؤں کے عصمت کے محافظ ہیں۔ خاندان ہاشم کے مسکین ہلاک ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم میں پناہ لیتے ہیں، پس وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر قسم کے انعامات اور احسانات سے مالا مال کر دیے جاتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ اشعار حضرت عبد المطلب کے ہیں۔ آپ کے زمانے میں بھی اسی طرح شدید قحط پڑا تھا۔ آپ اپنی قوم کے ساتھ جبل ابی قبیس پر دعا مانگنے کے لیے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم سنی کا عالم تھا، آپ نے اپنے اس نور نظر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ سے دعا مانگی جو فوراً قبول ہوئی۔ اس واقعے سے انکار نہیں، لیکن یہ اشعار حضرت ابو طالب کے ہیں، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ عہد نبوت میں بھی ایک مرتبہ شدید قحط پڑا۔ ایک اعرابی حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خشک سالی کے باعث ہم بھی ہلاک ہو گئے ہیں اور ہمارے مویشی بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے،
اس سے پیشتر کے دستے مبارک نیچے آتے بارش شروع ہو گئی اور اس کی بوندیں ریش مبارک کو تر کر کے نیچے ٹپکنے لگی۔ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعہ کو پھر اسی عرابی نے یا کسی دوسرے بدو نے بارش کی کثرت سے ہلاک ہونے کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور اسی وقت بادل پھٹ گئے، بارش رک گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر فرمایا اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ کون ہے جو ان کا شعر سنائے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کی کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد آپ کے یہ اشعار ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک۔ اس روایت سے ثابت ہو گیا کہ یہ اشعار حضرت ابو طالب کے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciter. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this durood frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔